اب دیکھیں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر سے ہم سجدہ کرتے ہیں، جہاں پر بیت اللہ شریف ہے نا اسے زمین کا مرکز مانا جاتا ہے، زمین کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اور تفاسیر میں آیا ہے کہ بیت اللہ شریف سے سیدھا اگر اوپر کو جائیں تو اوپر عرش معلی ہے۔ ابھی عرش معلی کا پتہ نہیں ہے، ابھی تو پتہ بیت اللہ کا ہے، اور اس بیت اللہ کا پتہ ہے جو دکھائی دیتا ہے، جسے چھوتے ہو، جسے چومتے ہو، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے کیفیت بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی کہاں رب، کہاں بیت اللہ؟ اور بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف مسجود الیہ ہے، اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے، اسے سجدہ نہیں کیا جاتا، اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ جس کو سجدہ کرتے ہو اس کا تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم نے کعبہ کو سجدہ کیا، کعبہ بھی تو پتھروں سے بنا ہوا ہے، پتھر کو سجدہ حرام۔ تو پھر بھی اب دیکھیں قرآن میں ہی آیا نا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کو منہ کرو گے ہر طرف اللہ کو پاؤ گے۔ وہ تو مشرق مغرب کا محتاج نہیں ہے نا، مشرق بھی اسی کی، مغرب بھی اسی کی، شمال بھی اسی کا، جنوب بھی اسی کا۔ تو وہ بیت اللہ جس پر نظر پڑے تو بندہ ہو فرشی، بندہ ہو خطاکار، بندہ ہو گناہگار، فرش پہ بیٹھ کر عرش کے مزے لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عرش کا نور جو نیچے آ رہا ہے بیت اللہ پر، بیت اللہ پر اس عرش کا نور آ رہا ہے جہاں پر رب العالمین کا ٹھکانہ ہے۔ اس عرش کے بالکل نیچے ایک گھر بنایا گیا، اور اس گھر کی یہ حالت ہے کہ اسے دیکھنے سے بندہ بدل جاتا ہے، اسے دیکھنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور وہ ہستی جن کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہو، کسی کو میری بات بری لگے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ممبر کا حق ہوتا ہے، ممبر رسول کا حق ہے کہ امت اگر حقیقت سے ہٹتی جا رہی ہے ادھر کو جوڑے۔ محبت اہل بیت حق ہے، اگر محبت صحابہ کی آڑ میں امت کو اس سے دور کر رہے ہیں تو آپ ممبر کا حق نہیں ادا کر رہے۔ حضور کی آل کی محبت کا تذکرہ کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ صحابہ سے امت کو دور کر رہے ہو۔ دیکھیں 3 گروہ بنے تھے ادھر بھی، ایک گروہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، انہیں شیعان علی کہتے تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا گروہ تھا، ٹھیک ہے نا، انہیں شیعان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا، اور تیسرے تھے خوارج، وہ دونوں کے خلاف تھے، وہ دونوں کے خلاف تھے۔ انہی میں سے ایک نکلے، ایک طرف صحابہ کرام کی محبت کا جھنڈا اٹھایا اور دوسری طرف مولا علی کی شان میں گستاخی شروع کر دی، آل نبی کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ انہیں ناصبی کہا جاتا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ممبر رسول کا حق ہوتا ہے، اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم کون ہوتے بیان کرنے والے، یا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آئیں کچھ بڑوں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں۔ امام نسائی سائے ستہ کے بہت بڑے امام، انہوں نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خصائل کے اوپر ایک کتاب اکٹھی کر لی، احادیث کا مجموعہ، خصائص علی کے نام سے
آپ نے ایک مجموعہ ترتیب دیا جس میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں سرکار علیہ السلام نے جو جو کچھ فرمایا تھا وہ سارا جمع کیا۔ امام نسائی کا عقیدہ دیکھیں، کیا انہیں رافضی کہہ سکتے ہیں آپ؟ جڑا مولا علی دا ذکر کرے انہوں تسی رافضی کہی جاؤ، انہوں رافضی کہی جاؤ، علی علی تے امام نسائی بھی کرتے رہے نے۔ پھر میں بات کر رہا تھا ولادت باسعادت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ حدیث بھی سنن الکبریٰ بھی میں بھی آئی ہے، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، بے شمار کتب احادیث میں آئی ہے۔ ایک چیز کو امام ترمذی تسلیم کر رہے ہوں، امام حاکم تسلیم کر رہے ہوں اور درج کر رہے ہوں، اور آج کے ملا کو تکلیف ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی اور دروازے سے اندر نہیں گئے، دیوار پھٹی اندر گئی۔ سیدنا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جن کی قبر میں سرکار جا کے لیٹے تھے خود، ان کی شان کو آپ تول سکتے ہیں کہ جب اس سیدہ کا وصال ہوتا ہے آقا علیہ السلام خود جا کے لیٹتے ہیں، تو جدھر آقا کا قدم لگتا ہے، سرکار کا قدم لگتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہاں آقا کے قدم لگیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور جہاں آقا لیٹے ہوں گے، جہاں مہر نبوت لگی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور کس لیے لیٹے کہ یہاں پر سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے آرام کرنا ہے۔ اس مٹی کا مقام کیا ہوگا، اس کا شرف کیا ہوگا؟ بقا ولایت بمسجد شہادت، بیت اللہ شریف کے اندر سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بڑے کرم والی بات ہے یا نہیں؟ فخر والی بات ہے۔ ایک اور صحابی رسول ہیں جن کی ولادت ادھر ہوئی، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت باسعادت بھی وہاں پہ ہوئی۔ اور میں اب نام نہیں لوں گا، ایک ناسبی لکھتا ہے، اسے مولانا تو نہیں کہیں گے ہم، ایک ناسبی لکھتا ہے کہ چلو جی ہم مان بھی لیتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ اس وقت کعبہ میں تو بت ہی بت تھے، کعبہ میں تو بت ہی بت تھے، اور نعوذ باللہ استغفرہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صنم آشنا تھے، بت پرست تھے، تو جب تکلیف شروع ہوئی آپ کی زوجہ مطہرہ کو، تو آپ ہو سکتا ہے کہ انہیں بتوں کے پاس لے گئے ہوں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ زہر کیسے بکا جا رہا ہے، نفرت کیسے پھیلائی جا رہی ہے، محبت کو کیسے مٹایا جا رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے اس درد سے خلاصی کے لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ کو وہاں پر لے کر گئے ہوں کہ درد زہر سے نجات مل جائے۔ اور دوسری طرف حکیم بن حزام، ان کے بارے میں وہی ملا لکھتا ہے کہ حکیم بن حزام اتنے بلند مرتبہ صحابی ہیں کہ جن کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی، ان کی ولادت بیت اللہ میں ہو تو وہ شان ہے، مولا علی کی ولادت ہو تو وہ قبض ہے۔ اب ایک اور حقیقت کی طرف بھی آئیں، جب حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک
جب ان کی عمر مبارک 30 برس تھی تب مولا علی کی ولادت ہوئی، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، تھوڑا باریک ضرور ہے لیکن میں کوشش کروں گا سمجھ آ جائے۔ تو جب حضور 7 سال کے تھے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے قریش اکٹھے ہو کے آ گئے، کہتے کہ آل ابراہیم میں سے کشتی ہمارے پاس موجود جو ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی تھی، اکٹھے ہو کے آ گئے اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ بارش برسا دے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ میں گئے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت مبارک لگائی اور کہا بیٹے دعا کریں، اور ساتھ یہ باقاعدہ دعا منقول ہے، یہ احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، اے مولا اس روشن چہرے کی بدولت ہمیں سیرابی عطا فرما۔ ابھی حضور 7 سال کے ہیں تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے توسل سے بارش مانگی جا رہی ہے، تو وہ ہستی جو 7 سال میں حضور کے توسل سے بارش مانگے، وہ جب 30 سال کے ہوں گے تو کیا وہ بتوں کے پاس جائیں گے؟ کہ میری زوجہ کو تکلیف ہے تو تکلیف دور کرنے کے لیے میں لات کے پاس جاتا ہوں، منات کے پاس جاتا ہوں، عزا کے پاس جاتا ہوں، تحقیق رہی نہیں، سراسر بکواس رہ گیا۔ ان کے ماننے یا نہ ماننے سے شان مرتضویت میں فرق نہیں پڑتا، شان علویت میں فرق نہیں پڑتا۔ اب بکعبہ ولایت بمسجد شہادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت،